السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج منگلوار ہے، 25 اگست سن ہے 2020۔ اسلام آباد کا موسم بارش ہر روز ہو جاتی ہے، کبھی ایک آدھ دن کے بعد ہو جاتی ہے۔ صبح صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو بالکل گرین آپ کو درخت نظر آتے ہیں اور ہوا بھی تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دن میں پھر سورج نکلتا ہے حبس، اور وہ جو ایک آپ کو ساون بھادوں میں جس طریقے سے حبس ہوتی ہے وہ آپ اسے فیل کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال زندگی چل رہی ہے، رواں دواں ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لیکن اب بہت کم ہو رہی ہے۔ آج جن موضوعات پر بات کریں گے اس میں سے ایک موضوع تو جوڈیشری کا ہے۔ انصاف، عدالت، بڑا گہرا تعلق ہے ہم سب کی زندگیوں سے اس کا۔ اگر چرچل سے کسی نے پوچھا تھا جس وقت جنگ عظیم ہو رہی تھی، بامبنگ ہو رہی تھی، کہ کیا ہوگا مستقبل، تو انہوں نے کہا کہ باہر جا کے دیکھو، اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو یہ ملک کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ہمارے جو مسلم کابرین ہیں، حضرت علی علیہ السلام، ان سے یہ منسوب ہے بات کہ ظلم کا معاشرہ جو ہے وہ شاید سروائیو کر لے، لیکن وہ معاشرہ جو انصاف نہیں دے رہا، نہیں انہوں نے کہا تھا کفر کا معاشرہ، ظلم نہیں، کہ کفر کا معاشرہ تو رہ سکتا ہے، چل سکتا ہے، لیکن اگر کسی معاشرے میں انصاف نہیں ہو رہا تو وہ نہیں چل سکتا۔ تو ادھر اب پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جوڈیشری کے حوالے سے لوگوں کی بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 20 ججز کی اسامیاں خالی ہیں اور اس کے لیے پچھلے کئی ماہ سے مختلف لسٹیں بنتی ہیں اور وہ ان پر اعتراض آ جاتا ہے اور وہ پھر واپس ہو جاتی ہیں۔ ابھی جو مجھے ذرائع سے معلوم ہوا کہ پچھلے 2 دنوں میں ایک غیر رسمی، شاید کل رات ایک ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اس میں چیف جسٹس سپریم ہمارے پاکستان کے جسٹس گلزار صاحب، جسٹس عمر عطا بندیال اور سینئر ججز کے درمیان مشاورت کے فائنل کی جائے لسٹ۔ لیکن بتایا گیا کہ ابھی بھی اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لسٹوں کے نام ہیں اس کو تھوڑا رد و بدل کیا جائے، اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں قانون کی نظر میں کہ اس لسٹ کو امپروو کیا جائے، یعنی کچھ نام نکالے جائیں، کچھ نام اس میں ڈالے جائیں۔ اب اس وقت بہت عجیب سی گفتگو چل رہی ہے، میں وہ اس کا ذکر کروں گا۔ جوڈیشری کی جو عزت ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، ہم آئین کے تحت بھی اس کے پابند ہیں، لیکن ڈیلے کیوں ہے پھر؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی نام اس میں اس طرح کے ڈل رہے ہیں؟ ایک تو جو مجھے ذرائع سے پتہ چلا کہ اب یہ 20 ججز میں سے جو کیا جا رہا ہے، یہ یعنی 4 جو ججز ہوں گے وہ سیشن جج ہوں گے جن کو ایلیویٹ کیا جائے گا، اور 16 جو ججز ہیں وہ چیمبر سے لیے جائیں گے، بڑے قابل سینئر، اور سمجھا جاتا ہے کہ جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو لیا جائے گا۔ تقریباً 80-90 لوگوں کا انٹرویو مختلف وکلاء کا کیا جا چکا ہے ان 16 اسامیوں کے لیے۔ یہ ہو سکتا ہے 20 میں سے ابھی 10 کو اپوائنٹ کیا جائے تو اس میں 2 یا 3 سیشن جج ہوں اور باقی دوسرے ہوں۔ ضروری نہیں کہ ساری کی ساری 20 ابھی ایک ہی دفعہ میں فل اپ کر دی جائے۔ 3-4 جو نام ہیں وہ تو ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک بہادر علی صاحب کا جو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار ہیں، ایک شاہد صفدر سلیم صاحب ہیں، وہ بھی سیشن جج ہے، ایک ہمایوں صاحب ہیں۔ یہ تقریباً بتایا جا رہا ہے، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہر لسٹ میں ہوتے ہیں۔ بہادر صاحب جو ہیں وہ 1 سپٹمبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں۔ ایک جج جو ہیں صفدر سلیم صاحب، ان کے حوالے سے شاید ایک ڈیسیژن بھی کوئی ان کا نام ریجیکٹ کیا جا چکا ہے، اور کچھ ججز کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن بھی موجود ہیں جس کے بعد اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج کے طور پر ایلیویٹ کر دیا جائے سیشن جج سے، ان کے منصب سے، لیکن پھر بھی ان کے نام بیچ میں ہیں لسٹ میں۔ ایک اور جو تذکرہ چل رہا ہے، میری کچھ وکلاء سے، لاہور ہائی کورٹ کے دوستوں سے بات چیت ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور وجہ جو ہے، ایک سینئر لا آفیسر ہیں، ان کی تعیناتی جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج، اس پر خاصا ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور اگر یہ سینئر لا آفیسر جو ہیں، اگر ان کو بنا دیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا جج، تو ڈیفینیٹلی اپنی ایج کے لحاظ سے وہ آگے جا کے اگر وہ اللہ نے ان کو صحت دی اور وہ ترقی کی منازل طے کرتے رہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی بن سکتے ہیں اپنی سینیورٹی کے لحاظ سے، اگر اب ان کو اس لا آفیسر کو بنا دیا جائے لاہور ہائی کورٹ کا جج۔ تو وہ بھی ایک نام ایسا ہے جس پر شاید جو جوڈیشل کمیشن کی جو آپس میں جو کنسلٹیشن ہے، غیر رسمی کنسلٹیشن میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ
اس کے حوالے سے بھی ابھی کچھ ہرڈلز ہیں، تو اب یہ دیکھیں گے کہ آگے چل کر وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جوڈیشری جو بہت سارے جو پرابلم ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک جو ججز کی تعیناتی میں جو خاص طور پر جو ہم اگر ماضی میں اٹھا کے دیکھیں جو تعیناتی ہیں، تو آپ کو چند جو لا آفیسز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور جو وکلاء کی جو یہ پالیٹکس ہے، جس میں چاہے بار کونسل کی پالیٹکس ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹس ہیں، سپریم کورٹ بار کے آفس بیئرز ہیں، یہ بہت زیادہ ان کی جو رائے ہے وہ اس میں دیکھی جاتی ہے، اور ظاہر ہے وکیل ایک بہت بڑا پریشر گروپ ہیں، تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی جو اوپینین ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے ججز کی تعیناتی میں۔ اور یہ جو پالیٹکس ہے، جیسے گروپ بنے ہوئے ہیں، حامد خان گروپ ہے جی، آسمان جہانگیر گروپ ہے جی، فلاں دوسرے گروپ ہیں جی، وہ یہ سارے گروپس جو ہیں جہاں پر بار کے معاملات کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان گروپس کو بطور پریشر ٹول بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے ماضی میں ججز کی تعیناتیوں کے حوالے سے، تو پھر وہ چیز ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بعض وقت تو ایسے ججز ہیں جو پولیٹیکلی بہت ایکٹیو تھے، مختلف جو وکلاء کی تحریکیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ بہت سارے جو دوسرے معاشرے ہیں ان میں اتنا زیادہ جو وکیل ایکٹیو ہوگا پالیٹکس میں، اس کو آپ ایلیویٹ کریں گے سپیریئر جوڈیشری میں بطور جج، اس لیے کہ ان کے جو اپنے ذاتی خیالات ہیں، کچھ بھی ہوں، رائٹ کے ہوں، لیفٹ کے ہوں، کسی کی حمایت میں ہوں، کسی کے مخالف ہوں، تو وہ ریفلیکشن اس کی نظر آئے گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو سزا جزا کا جو عمل ہے وہ چھٹی والے دن بھی ہو جاتا ہے، کئی کیسز میں ہم دیکھتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری ہمیں انٹرسٹ نظر آتا ہے کچھ لوگوں کا، تو وہ بنیادی طور پر ایک زمانہ تھا جب ججز ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، ججز اخبارات نہیں پڑھتے تھے، اور ججز جو ہیں وہ سوشلی تقریبات میں زیادہ نہیں جاتے تھے۔ بڑے بڑے نام ہیں، جسٹس کارنیلیس، جسٹس انوار الحق بھی، اور اس کے علاوہ جسٹس دراب پٹیل، بہت بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کی جوڈیشری میں جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ جسٹس آصف سعید خان کوسہ آپ دیکھیں، جسٹس ثاقب نثار، جس انداز میں انہوں نے، بہت سارے لوگ ان پر اعتراض بھی کرتے ہیں لیکن بولڈ ڈیسیژن بھی انہوں نے لیے، بڑے نام یعنی جو وہ ایشوز جو بڑے انٹرسٹ گروپس جو ہینڈل کر رہے تھے ان کو پھر عدالت، اور ہماری جو جوڈیشری ہے پچھلے 10-12 سال میں ٹرانسفارم ہوئی ہے، اور بہت زیادہ اس میں وہ انٹیگریٹی اور انڈیپینڈنس ہے، وہ اہم سے اہم معاملات پر غور کر رہی ہے۔ لیکن اس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری میں بھی کہیں کہیں آپ کو جو مختلف انٹرسٹ گروپس ہیں ان کے حوالے سے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کیونکہ یہ جو جج صاحب ہیں یہ ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں، تو اس کی ریفلیکشن ہمیں کہیں نہ کہیں وہ نظر آتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو اور ان بائس ججز ہوں۔ اگر سیاسی حمایت کسی کی ہے بھی صحیح، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس حمایت کو ان کے ڈیسیژنز میں اس کی ریفلیکشن ہوگی۔ تو یہ ایک بہت اس لیے اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز اور جو مجھے مختلف جو وکلاء کے واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں جس چیز نے مجھے تکلیف دی، وہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کروڑوں روپے جی، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ، میں نہیں مانتا اس بات کو، نہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ وکلاء کے گروپس ہیں، اور وہاں پر یہ گفتگو کہ کروڑوں، ایک دفعہ قاضی حسین احمد نے ورڈ یوز کر دیا تھا کروڑ کمانڈرز، وہ بھی ایک برا ورڈ تھا، اور اس پر بہت یہ ایک لیدے ہوئی تھی کہ ہمارے اداروں کو پر اس طرح کا کیچڑ اچھالنا تو دشمن کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے۔ تو ابھی یہ جو واٹس ایپ گروپس وکیلوں کے، اس کے اندر یہ جو چیٹنگ ہو رہی ہے کہ جی 3 کروڑ 4 کروڑ دیں اور آپ جج لگ جائیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بہت انٹیگریٹی والے ہیں، اور جو جوڈیشل کمیشن میں جو ججز جن کا میں نے نام لیا ہے، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس گلزار اور دوسرے جج، یہ وہ جج ہیں جنہوں نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا کہ کوئی ان کو خرید نہیں سکتا، کوئی ان کو جھکا نہیں سکتا، میرٹ پہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ کریں گے۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ ٹو سی
کہ اب یہ جو لسٹ کو کیسے امپروو کیا جاتا ہے پوری نظر ہے. آپ کو وی لاگس کے ذریعے اور اپنے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے اس سے آگاہی دیں گے. دعا گو ہیں کہ ایسے لوگ آ جائیں جن پر ہم سب کو فخر ہو، ناز ہو، اور وہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اور انٹیگریٹی کے لیے مزید کام کرے اور عوام کو بھی ریلیف اس میں ملے، کیونکہ انصاف پر مبنی معاشرہ، وہ معاشرہ جس میں عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ ترقی ہی کرتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے